بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا عنوان قرآن مجید ہے۔ عزیز سامعات، اس دنیا میں ان گنت کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید پوری دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے حوالے سے ہر پہلو میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید بہت انمول، مقدس، نایاب اور عظمت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب زندہ ہے اور زندوں کے لیے ہے۔ یہ کتاب عدالت میں جھوٹی گواہی، بیٹی کی رخصتی، مردوں کی قرآن خوانی وغیرہ کے لیے نہیں، بلکہ مومن کے لیے شفا اور ہدایت بن کر آئی ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 2 اس بات کا واضح اعلان کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید کی بے شمار ان گنت خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اسے نہیں بدل سکتے، لیکن یہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ آپ اس سے جو کچھ پوچھیں گے یہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے گی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، جب تو مجھ سے گفتگو کرنا چاہے تو قرآن کھول لیا کر۔ میں اس کتاب سے سوال کرتی رہی اور یہ کتاب مجھے جواب دیتی گئی۔ میں نے اس کتاب سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ یہ کتاب اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ جواب آیا، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن مجید سے اگلا سوال کیا۔ میں نے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے تو کہاں رہا؟ قرآن جواب دیتا ہے، فی لوح محفوظ، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے سے پہلے اللہ کے عرش کے خزانے لوح محفوظ میں رہا۔ میں نے قرآن مجید سے اگلا سوال کیا، اے قرآن مجھے یہ تو بتا، تجھے لایا کون؟ قرآن جواب دیتا ہے، نزل بروح الامین، مجھے روح الامین لے کر آیا، اور یہ روح الامین بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن پوچھتے ہیں، اے جبرائیل امین، تیرے اندر کتنی طاقت ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب، میں نے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا تھا، زمین سمیت 40 لاکھ افراد کو میں نے اٹھایا تھا۔ جس طرح آپ کی ہتھیلی پر چیونٹی کا وزن ہوتا ہے ویسے میرے ہاتھ پر تھا۔ جس رب نے اپنے فرشتے کو اتنی طاقت دی، ذرا سوچیں وہ رب خود کتنی طاقتوں کا مالک ہوگا۔ میں نے قرآن مجید سے اگلا سوال کیا۔ میں نے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا، تو اترا کس پر؟ قرآن جواب دیتا ہے، نزل علی محمد وهو الحق من ربہ، میں کائنات کے حسین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ میں نے قرآن سے اگلا سوال کیا، اے قرآن یہ تو بتا، تو کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ میں نے قرآن سے پھر پوچھا، اے قرآن تو کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا، تو کون سے شہر میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین، میں اس شہر میں اترا، میں اس شہر میں نازل ہوا جس شہر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا، تو اترا کیوں؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پورا عرب کا معاشرہ بت پرستی کی غلاظت میں ڈوب چکا تھا۔ ہر گھر کا اپنا اپنا خدا تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا، پورے کا پورا معاشرہ غلاظت میں ڈوب چکا تھا، ان کے جسم بھی بیمار ہو چکے تھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بن کر آیا ہوں۔
میں نے قرآن سے پوچھا کیا تیرے اندر کوئی شک و شبہ تو نہیں؟ تورات اتری بدل گئی، زبور اتری بدل گئی، انجیل اتری بدل گئی، صحیفہ ابراہیم اترے بدل گئے، ہر زبان ہر کلام بدلتا چلا گیا، کیا تیرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا آج 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی لگ گئی، کیا تیری زبر دیر میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اے قرآن یہ بتا میں مان گئی، میرے مسلمان بہن بھائی بھی مان گئے کہ تیرے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن میں غیر مسلموں کو کیسے منواؤں، یہودیوں کو کیسے منواؤں؟ قرآن کہتا ہے اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میرا پیغام انہیں دے دو۔ قرآن تیرا کون سا پیغام ہے؟ قرآن کہتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، پوری انسانیت کو اکٹھا کر لو، سب جنوں کو اکٹھا کر لو، سب انسانوں کو اکٹھا کر لو، سب لوگوں کو اکٹھا کر لو، قرآن کہتا ہے اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کہتا ہے اگر قرآن نہیں بنا سکتے تو چھوڑ دیجئے، اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو چھوڑ دیجئے۔ یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان سے سیکھ کر آیا ہے، مکہ کے چودھریوں سے کہو ایک سورت بنا کر لاؤ۔ طفیل عمر عرب کا بہت بڑا شاعر، ہر میلے میں تمغے لینے والا، مکہ کے چودھریوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی اور کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو ہر میلے ہر عرس میں بڑے بڑے انعام لیتا ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اس جیسا کلام بنا کر دکھا۔ صبح ہوئی، کنڈی کھولی، مکہ کے چودھریوں کو کہتا ہے چودھریوں پہلے مجھے بیت اللہ کا طواف تو کرنے دو۔ بیت اللہ میں آیا، حج کا موسم ہے، تمام ادیبوں نے اپنا اپنا پسندیدہ شعر بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بھی جا کر سورہ کوثر کو لٹکا دو۔ پڑھتا آیا، بڑے بڑے اشعار پڑھتا آیا، جب سورہ کوثر پر آیا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پڑھنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے بے اختیار پکار اٹھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا تو کون سی زبان میں اترا؟ قرآن پھر جواب دیتا ہے بلسان عربی مبین، میں عربی زبان میں اترا۔ پھر میں نے قرآن سے کہا اے قرآن میں مکروہ ہو گئی ہوں، کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے پڑھ لیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن مجھ سے کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار جان بوجھ کر ہو جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ قرآن پھر کہتا ہے پڑھ لیا کر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ جو بھول کر غلطی ہو جائے وہ بھی معاف کر دیا کر، اور جو جان بوجھ کر ہو جائے وہ بھی معاف کر دیا کر۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اگر میں نے تیرا کہنا مانا تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ قلم پکڑے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت حدیث میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تبلیغ کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، اگر میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، اور اگر مجھ سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت قرآن کی روشنی میں کریں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اگر اولاد کے پاس دنیاوی علم اور دولت ہو تو والدین اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، لیکن اگر اولاد قرآن کے زیور سے آراستہ ہو تو اولاد والدین سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ کہیں ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک عورت تھی، اس کا جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اسے شدید خواہش تھی کہ وہ اسے حافظ قرآن، عالم قرآن بنائے گی، لیکن اس کے شوہر نے اسے ڈاکٹر بنا دیا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس کے شوہر نے اسے انجینئر بنا دیا۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ ڈٹ گئی اور آخر اسے حافظ قرآن، عالم قرآن، مفسر قرآن بنا دیا۔ اب اس کے شوہر نے کہا، تم نے تیسرے بیٹے کے مستقبل کو خراب کر دیا ہے، جو ہمارے دوسرے بیٹوں کی 1 ہفتے کی تنخواہ ہے وہ تیسرے بیٹے کی مہینے کی بھی نہیں ہے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بچے جوان ہو گئے۔ جب تینوں بیٹوں کے گھر آنے کا وقت ہوا تو والدین نے اپنے بچوں کو آزمانے کے لیے منصوبہ بنایا۔ جب پہلا بیٹا گھر آیا تو ماں منصوبے کے مطابق رونے لگی، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور سر سے دوپٹہ اتار دیا اور من گھڑت کہانی بیٹے کو سنا دی۔ باپ کمرے میں چھپ گیا۔ بیٹے نے جب ماں کی کہانی سنی تو باپ کو برا بھلا کہا اور تھکاوٹ کا کہہ کر اپنے کمرے میں آرام کے لیے چلا گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کیا۔ اس نے بھی باپ کو برا بھلا کہا اور آرام کرنے اندر چلا گیا۔ اب تیسرے بیٹے کی باری تھی، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کیا، لیکن وہ اس بات سے واقف تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ عربی زبان کا سب سے چھوٹا لفظ ہے اف۔ اس نے اپنی والدہ کے ہاتھوں کو پیار سے تھاما اور کہا، پیاری امی جان، ابو جان تو آپ کے سر کے تاج ہیں، ہمارے گھر کے سرپرست ہیں، بڑی شفقت سے انہوں نے ہمیں پالا اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ باپ اندر جو یہ باتیں سن رہا تھا اس سے رہ نہ گیا اور وہ باہر آ گیا۔ اب وہ شرمندہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت ایسی ہی کیوں نہ کی۔ ہمارے معاشرے میں جو اسکول میں نہ پڑھ سکے، جسے نکما کہا جائے، ہم اسے مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، اور جسے ذہین سمجھا جائے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھا جائے، اسے ڈاکٹر، انجینئر یا پھر پروفیسر بنا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے روز جب انسان ایک نیکی کے لیے ترسا ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ سورج اس تاج کے آگے مدھم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔